حضرت لال شہباز قلندر سرکار تشریف لے جا رہے تھے تو ایک ریچھ کو نچانے والا نظر آیا۔ پوچھا تم کون ہو؟ تو وہ بولا قلندر۔ اس دور میں ریچھ نچانے والے کو بھی قلندر کہتے تھے۔ آپ بے اختیار مسکرا دیے۔ یہ بات ریچھ والے کو پسند نہ آئی۔ کہنے لگا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں بھی قلندر ہوں۔ کہنے لگا آپ کیسے قلندر ہیں؟ نہ آپ کے پاس ریچھ نہ ڈگڈگی، تو تماشا کیسے دکھائیں گے؟ فرمایا پہلے تم دکھاؤ پھر میں دکھاتا ہوں۔ ریچھ والے نے ڈگڈگی بجائی اور ریچھ کھڑا ہوا ناچنے لگا۔ اس نے کہا اب آپ کی باری۔ حضرت لال شہباز قلندر دو درختوں کی ٹہنیوں پر کھڑے ہو گئے اور فرمایا نیچے سے گزر جاؤ، مگر یاد رکھنا آگے جانا، مگر واپس کبھی مت آنا۔ جیسے ہی وہ نیچے سے گزرا ماحول ہی بدل گیا۔ نہ وہ سورج کی گرمی، نہ گرد و غبار، جہاں تک نظر جائے خوبصورت پہاڑ، سبزہ وادییں، نہ موسم گرم نہ ٹھنڈا۔ ابھی اسی سوچ میں تھا کہ دیکھا ایک عظیم لشکر سپاہیوں کا گھوڑا پر سوار تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ گھبرا گیا کہ آج تو جان گئی۔ قریب پہنچ کر لشکر کا سپہ سالار آگے بڑھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا سپہ سالار بولا بادشاہ سلامت، آپ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ آپ کی سلطنت آپ کا انتظار کر رہی ہے اور ملکہ عالیہ کا رو رو کر برا حال ہے۔ اب وہ حیران و پریشان شاہی گھوڑے پر سوار ہو کر ساتھ چل دیا۔ جب محل پہنچا تو عظیم الشان عمارت دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اندر داخل ہوا تو خوبصورت ملکہ گلہ شکوہ کرتی لپٹ گئی کہ کہاں رہ گئے تھے آپ سب؟ بھول کر نہا دھو کے شاہی پوشاک پہن کر تخت پر بیٹھ گئے۔ سالوں گزر گئے، بچے ہوئے، پھر شہزادے بڑے ہو گئے، بڑھاپا آ گیا، جسم سے جان، منہ سے ذائقہ چلا گیا۔ ایک دن اپنی سلطنت میں دریا کے کنارے بیٹھے خیال آیا کہ آخر ہوا کیا تھا۔ اسی جستجو میں وہیں پہنچا جہاں پر لشکر تھا تو دیکھا وہ درخت ابھی بھی موجود ہے۔ سوچا چلو دیکھتے ہیں۔ جو ہی وہ درختوں کے بیچ سے گزرا ماحول بدل گیا۔ وہی وقت، وہی مکان، سامنے اس کا ریچھ اور ڈگڈگی پڑی ہے۔ وہی گرمی، وہی گرد و غبار۔ پیچھے دیکھا تو حضرت لال شہباز سرکار کھڑے تھے۔ اس کی حالت گیر ہو گئی۔ بولا جناب، میری سلطنت، میری ملکہ، میرے شہزادے، آپ سرکار نے فرمایا سب تماشا تھا۔